شیخ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ کی جانب سے آن لائن کلاسز شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پورے ملک میں پوری دنیا کے اندر کورونا وائرس کے پھیلنے کی وجہ سے تمام ایکٹیویٹیز کو بند کر دیا گیا، اسی میں تعلیمی ادارے بھی بند ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے تمام کاروبار بند ہیں۔ ایسی صورت میں مدرسہ میں پڑھنے والے 10 لاکھ طالب علم، 4000 مدرسے اور 15,000 اساتذہ بھی متاثر ہیں۔ بچوں کو تعلیمی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھنے کے لیے مدرسہ بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ آن لائن کلاسز شروع کیے جائیں اور اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام اور زوم کے ذریعے تمام بچوں کو جوڑ کر، اساتذہ کرام کو جوڑ کر تعلیمی ایکٹیویٹیز کو جاری کیا جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ صوبہ بہار کے تمام 4000 مدارس کے پڑھنے والے 10 لاکھ بچے اور 15,000 اساتذہ فائدہ حاصل کریں گے۔ بچوں، آج آپ پہلے کلاس میں آپ نے حروف کو پہچاننا سیکھا تھا کہ الف ب ج د سے لے کے یہ تک کتنے حروف ہیں اور کس میں نقطہ ہے کس میں نہیں ہے۔ آپ اس کو پہچان چکے ہیں اور حروف کے بناوٹ سے بخوبی واقف بھی ہو چکے ہیں۔ اب ہم کو آج یہ سیکھنا ہے کہ 2 حروف کو ملا کر ہم کیسے لکھیں گے۔ آپ جیسے اس کی مثال یہ ہے کہ بے میں الف کو ملا کے ہم کو لکھنا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے جوڑ الف برابر با۔ اس میں اس کی ساخت کس طرح بدلتی ہے کہ بے کو صرف اتنا کر کے اس میں الف جوڑ دیا گیا ہے۔ اس طرح تمام حروف کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے جب ہم جوڑیں گے تو ان حروف کی ساخت اور بناوٹ میں کچھ نہ کچھ فرق آ جائے گا، پھر اس کو ہم نقطے سے پہچان پائیں گے۔ جیسے جیم جوڑ الف برابر جا، جب ہم جیم میں الف لگائیں گے تو جا ہو جائے گا، اس طرح لکھا جائے گا۔ اور بے جوڑ بے برابر بک، جیم جوڑ بے برابر جب۔ تو ان دونوں حروف کو ملا کے ہم کیسی ساخت اس کی بنے گی وہ اس کو یاد کرنا ہوگا، لکھ کے سیکھنا ہوگا۔ دوسری ایک ضروری بات اس بیچ میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے جب حروف کو سیکھ لیا تب اس کے بولنے کے تلفظ کو بھی جاننا ضروری ہے۔ جیسے جیم ہے، زال ہے، زو ہے، اس کے آواز میں فرق ہے۔ جیم میں ہلکا زبان تالو میں سکتا ہے، جیم، لیکن جب ہم زو یا زال بولتے ہیں تو اس میں زو ڈالنا پڑتا ہے زبان کو تالو میں سٹانے میں۔ جیسے جیم بولے، زال، اس میں تلفظ میں فرق ہے، زو یا زے۔ اسی طرح بعض حروف ایسے ہیں جو دیکھنے میں مختلف رہیں گے لیکن آواز ایک طرح کی ہے۔ جیسے عین حلق سے نکلے گا، غین، فے اور پھے۔ فے اور پھے میں فرق ہے، قاف اور کاف۔ جب ہم بولیں گے قاف تو بڑی کاف سے مراد ہے، جب ہم بولیں گے کاف تو چھوٹی کاف سے مراد ہے۔ اس طرح کئی حروف ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو بظاہر تو یکساں ہے لیکن اس کے آواز اور تلفظ میں فرق ہوگا۔ یہ آپ کو پڑھنے ہی کے دوران سمجھ لینا ہے، اور جب اس کو آپ سمجھ چکیں گے الفاظ کو کے تلفظ کی ادائیگی تو حروف سے الفاظ اور الفاظ سے جملہ تک پہنچنے میں آپ کو کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ یہ اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ یہ حروف جتنے بھی ہیں یہ مفرد حروف ہے، یعنی سنگل حرف۔ اردو میں کچھ مرکب حروف بھی ہیں جو 14 ہیں گنتی میں۔ جیسے بے میں جب ہم ہے لگائیں گے تو بھے، چے میں ہے لگائیں گے تو چھے، کاف میں ہے لگائیں گے تو کھے، تے میں ہے لگائیں گے تو تھے، جیم میں ہے لگائیں گے تو جھے۔ تو ہندی الفابیٹ یا ہندی ورن مالا میں تو اس کے لیے الگ سے حروف ہی ہیں، لیکن اردو کا جو یہ حروف تہجی ہے اس میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کچھ 2 حروف کو جوڑ کے ایک حرف جب بناتے ہیں تو اس کو ہم مرکب حروف کہتے ہیں۔ جو سنگل حرف ہے وہ مفرد حروف ہے، تو ایک حرفی والا مفرد اور 2 حرفی والا مرکب کہلائے گا۔ تو ابھی اگلے کلاس میں آپ
مرکب حروف سے بھی واقف ہو جائیں گے. ابھی صرف یہ سمجھنا ہے کہ دو حروف کو ہم کیسے ملائیں گے اور دو سے زیادہ حروف کو کیسے ملائیں گے. اچھا، تو ایسے میں ابھی دو کو ہم ملا کے سیکھ رہے ہیں، دو سے زیادہ کو بھی. اس میں بنیادی بات یہ سمجھنا ہے کہ دو حروف کو جب ملا کے ہم لکھتے ہیں یا تین حروف کو، چونکہ چند حروف کے مجموعے کو ہی ہم لفظ کہتے ہیں اور چند الفاظ کے مجموعے کو ہم جملہ کہتے ہیں. جب ہم لفظ کے مرحلے میں پہنچتے ہیں تو ہم کو اس مختلف حروف کو ملا کے لکھنے کا طریقہ آنا چاہیے. تو اس لیے ہم یہ جو نمونہ دیا ہے کہ بے جوڑ الف برابر با، جیم جوڑ الف برابر جا، اس کا مطلب جن حروف کے ساتھ بھی الف ملے گا اسی کے حساب سے اس کا تلفظ نکالا جائے گا. جیسے تو الف جڑ تا، فے الف جڑ فا، کاف الف جڑ قا، چھوٹی کاف الف جڑ کا، یہ الف جڑ یا. تو یہ بات اس حد تک ہوئی کہ ایک حروف کو تمام کو الف سے ملانے کے بعد کیا ہوتا ہے. لیکن پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے بے سے بھی ملایا جا سکتا ہے. تو بے کے لیے بھی نمونہ موجود ہے. بے جوڑ بے برابر بک، خے جوڑ بے، جیم جوڑ بے برابر جب. اسی طرح تمام حروف سے قیاس کر لیجئے. دال جوڑ بے برابر دب. لیکن یہ خیال رہے کہ تمام حروف کو دو کو ملنے سے جڑتا نہیں ہے، کہیں کہیں وہ الگ ہی الگ لکھنا ہے. جیسے در، دال جوڑ رے جھڑ تو ہم لکھ لیا لیکن اس کے ساتھ میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ الگ الگ ہے. اور اسی طرح اور لکھتے ہیں الف بے، الف با رے، تین حروف کا ایک لفظ ہے جو ایک دوسرے سے ملا ہوا نہیں ہے لیکن ایک لفظ ہے. تو اس باریکی اور فرق کو سمجھنا ہوگا کہ تمام حرف کو ملانے سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا ساخت بدل ہی جائے. کچھ حروف ایسے بھی ہیں کہ جن کا ساخت نہیں بدلے گا، وہ اسی طرح رہے گا. لیکن ایسے حروف اور ایسے الفاظ بہت کم ہوتے ہیں. زیادہ تر ایسے حروف ملیں گے آپ کو جن میں دو کو جوڑنے سے اس کی ساخت اور بناوٹ میں فرق آ جائے.